بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، جب 300 سال بعد زمزم کے بند کنویں کو کھودا گیا تو دوستوں وہ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ساری دنیا میں بہت زیادہ گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ عرب میں تو لوگ بت پرستی کے اتنے عادی بن چکے تھے کہ وہ جب بھی سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ اپنے بتوں کو بھی لے کر جاتے تھے۔ ان میں گمراہی اور جہالت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کسی کو اپنا داماد نہ بنانا پڑے۔ اس گمراہی کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن پیدائش سے 50 سال پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماحول کو تیار کیا گیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری ہوا تھا، اسے بعد میں ایک قبیلے والوں نے دشمنی میں آ کر بند کر دیا تھا اور اس میں بالو اور پتھر ڈال کر اس کو برابر کر دیا تھا۔ اسی طرح 300 سال گزر گئے اور زمزم کا کنواں اسی طرح بند رہا اور لوگ بھول گئے کہ یہاں مکے میں کوئی زمزم کا کنواں بھی موجود ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب رات میں سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب میں ایک انسان نظر آیا جو کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ عبد المطلب ابھی اس انسان سے کچھ پوچھتے کہ اتنی ہی دیر میں ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ نیند سے بیدار ہو گئے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کون انسان تھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو، اور یہ پاک پانی کا کنواں کہاں ہے؟ اگلی رات جب پھر سے سوئے تو وہی انسان انہیں پھر سے نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ ابھی عبد المطلب اس آدمی سے کچھ پوچھتے کہ ان کی آنکھ پھر سے کھل گئی۔ تیسری رات حضرت عبد المطلب نے پھر سے وہی خواب دیکھا تو آج خواب ہی میں اس انسان سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ پاک پانی کا کنواں کہاں ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ اس انسان نے جواب دیا کہ یہ زمزم کا کنواں ہے جو تمہارے دادا اسماعیل کے لیے جاری کیا گیا تھا اور 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ اے عبد المطلب، تم صبح کعبہ شریف کے پاس جا کر بیٹھ جانا، ایک کوا آئے گا اور ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ مارے گا، بس سمجھ جانا کہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر موجود ہے۔ صبح عبد المطلب کعبے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، دوپہر کا وقت ہو گیا، لیکن ابھی تک کوئی کوا نہیں آیا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تبھی اچانک وہاں ایک کوا بولتا ہوا آیا اور پھر ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ ماری اور اڑ گیا۔ عبد المطلب سمجھ گئے کہ وہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت تمام مکہ والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے مکہ والو، وہ زمزم کا کنواں جو ہمارے باپ اسماعیل کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ اسی جگہ پر موجود ہے۔ مجھے خواب میں اللہ تعالی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس زمزم کے کنویں کو جا کر کھودو جو 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ یہ سن کر مکہ والے کہنے لگے، ارے عبد المطلب، کہاں تم ان چکروں میں پڑ گئے ہو؟ اس زمزم کے کنویں کو بند ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں اور وہ بالکل ختم ہو گیا ہوگا، اور اس کوے کا کیا بھروسہ کہ ہم اتنی زیادہ محنت کریں اور پھر ہمیں کنواں بھی نہ ملے تو ہماری تو محنت بیکار جائے گی۔ اتنا کہہ کر مکہ والے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگو، میں تو یہ کنواں ضرور کھودوں گا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ عبد المطلب کا اس وقت صرف ایک ہی لڑکا تھا، ان کا نام حارث تھا۔ اسی کو لے کر ساتھ عبد المطلب وہ کنواں کھودنے لگے۔ اس وقت مکہ کی زمین پتھریلی تھی، وہاں مٹی نہیں تھی بلکہ زمین پر پتھر ہی پتھر تھے، اسی لیے یہ دونوں باپ بیٹے چھینی ہتھوڑی سے ان پتھروں کو دن رات توڑتے تھے۔ روزانہ صبح کو آ جاتے اور پتھروں کو توڑنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے لیکن زمزم کا کنواں نہیں ملا۔
اب تو لوگوں نے مذاق اڑانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ایک دن دوپہر کی کڑی دھوپ میں پتھروں کو توڑتے ہوئے حضرت عبد المطلب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہنے لگے کہ اے میرے مولا، اگر آج مجھے زمزم کا کنواں مل گیا تو اگر آپ نے زندگی میں مجھے 10 لڑکے دیے تو اس میں سے ایک لڑکا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ دعا مانگنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے جیسے ہی چھینی ہتھوڑی سے اگلے پتھر پر وار کیا تو ایک دم سے پانی کا ایک فوارہ اوپر کو اٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نیچے سے پانی نکلنے لگا۔ پانی نکلتا دیکھ کر سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور بہت خوش ہوئے کیونکہ مکہ میں پانی آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ عبد المطلب نے کہا، بھاگ جاؤ اے مکہ والو، یہاں آج سے اس زمزم کے کنویں پر سرداری میرے خاندان کی رہے گی، لیکن ہاں تم سب اس کا پانی پی سکتے ہو۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 15 لڑکے عطا کیے۔ تو جب سارے لڑکے جوان ہو گئے تو ایک دن عبد المطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے بچوں، جب میں زمزم کا کنواں کھود رہا تھا تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ زمزم کا کنواں مجھ سے آسانی سے خود گیا تو میں اللہ کی راہ میں ایک لڑکے کو قربان کروں گا۔ اے میرے بچوں، کیا تم قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ دوستو، جب اتنا کہا تو ان کے بیٹوں نے کیا جواب دیا، اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی ویڈیو جلد ہی اپلوڈ کی جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔